کیا آپ جانتے ہیں کچھ جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتی ہوئی دیکھی۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات دور فرما دے گا۔ یہ وہ 5 جانور یا پرندے ہیں۔ نمبر 1، کبوتر۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 2، بلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت سے پرہیزگار دیکھے ہیں جو اللہ کی یاد میں دن رات گزاریں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بلی کی دعا جتنی جلدی قبول نہیں فرماتا۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت جلد اثر رکھتی ہے۔ جس شخص کو بلی دعا دے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس سے بلی بد دعا دے اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اسے کھلایا نہ پانی دیا، اور وہ بلی بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا۔ یعنی بلی کو گھر میں اس طرح قید کر کے رکھنا، کھانا پانی نہ دینا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، چڑیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا وہ معصوم پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ چڑیا کی 3 خصوصیات بیان کیں۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت معصوم ہوتی ہے، اس میں چالاکی کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتی ہے، جہاں کھانا پانی ملتا ہے وہ کھا لیتی ہے اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کرتی۔ انسان کی طرح نہیں جو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ چڑیا کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح زندگی دے گا وہ ضرور رزق بھی دے گا، ذخیرہ اندوزی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، کتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے کتوں کو دکھ پہنچایا اور پھر کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ جو لوگ کتوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا، اور گھر میں کتے رکھنے عام طور پر منع ہے کیونکہ وہ دہلیز پر بھونکتے ہیں اور فرشتے اس گھر میں رحمت سے نہیں آتے۔ البتہ کسانی کاموں میں چوپال یا حفاظت کے لیے گھر کے الگ حصے میں کتا رکھا جا سکتا ہے، مگر گھر کے اندر رکھنے کے احکام مختلف ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کتے کے ساتھ ظلم نہ کرو، کتوں کو تکلیف پہنچانے والے کا انجام برا ہوتا ہے، اور جنہوں نے کتوں سے محبت کی وہ برقی حالات میں اللہ کے فضل کے مستحق بنے۔ نمبر 5، چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹیوں کے عام سمجھ کر ان کو پیروں تلے رون دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں بھی چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک علاقے سے گزرتا تھا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی نے آواز دے کر دوسری چیونٹیوں کو ڈانٹا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں تم سب کچلے نہ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے وہ بات سنی تو مسکرا دیے۔ چیونٹیاں اجتماعی طور پر رہتی ہیں اور ایک سوسائٹی کی طرح کام کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی چیونٹیوں کو مارے اللہ تعالیٰ اس سے روزی چھین لیتا ہے، اور اگر چیونٹی بطور اتفاق کسی کے قدم تلے آ کر مر جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر جان بوجھ کر چیونٹیاں مارنے سے رزق میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے زمین پر ہی رہنے دیں تاکہ وہ چیونٹیوں کا کھانا بن جائے۔ اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔